عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی، الیکشن کب کرانے ہیں فیصلہ ایوان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں دو ٹوک موقف۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی اسمبلی نے بل پاس کر کے صاف اور شفاف انتخابات کی بنیاد رکھ دی، محنت سے کام کر کے حالات کا رخ موڑا، پہلے ہی معیشت کا بیڑا غرق ہے، اب کسی کو فتنہ فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران خان کا الیکشن کے اعلان کے لیے حکومت کو 6 روز کا الٹیمیٹم، مطالبہ نہ ماننے پر دوبارہ اسلام آباد آنے کا اعلان۔ جناح ایونیو اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب میں بولے، حکومت ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہی ہے، یہاں بیٹھ گیا تو یہ فوج اور پولیس سے ہماری لڑائی کرائیں گے۔ حکومتی احماء پر تحریک انصاف کے 2 کارکن شہید کیے گئے۔ سپریم کورٹ گرفتاریوں اور ڈی چوک لبرٹی چوک پر آنسو گیس کی شیلنگ کا نوٹس لے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ کل جو ہوا اس سے عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے خلاف حکومت کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواستیں نمٹاتے ہوئے کہا کہ کیس کا ایسا حکم نامہ جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے۔ ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم ختم۔ قومی اسمبلی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم کو ختم کرنے کا بل منظور کر لیا۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال، کہا کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں، انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ قومی اسمبلی نے نیب قوانین میں ترامیم کا بل بھی منظور کر لیا۔ ترامیم کے مطابق نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ میں پیش کرنے پر پابند ہوگا۔ کیس دائر ہونے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکے گی۔ ریمانڈ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا۔ چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی۔ اسلام آباد کا ڈی چوک رات بھر میدان جنگ بنا رہا، کارکنوں اور پولیس میں جھڑپیں، پولیس کی کارکنوں پر شیلنگ، کارکنوں کا اہلکاروں پر پتھراؤ۔ مظاہرین نے برہان انٹرچینج کے قریب اور چائنا چوک پر درختوں کو آگ لگا دی۔ میٹرو اسٹیشن بھی نظر آتش، کارکنوں کے پتھراؤ سے متعدد پولیس، ایف سی اور رینجرز اہلکار زخمی۔ کراچی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، قیدیوں کی وین کو بھی آگ لگا دی، صحافیوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیاست میں اپنے اگلے اقدام کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی حکومت ہماری ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی توجہ دنیا بھر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چیلنجز پر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد رکن بلوچستان اسمبلی میر ظہور احمد بلیدی نے پیش کی۔ 11 اراکین بلوچستان اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی۔ بلوچستان اسمبلی میں بیر اسد بلوچ اور سردار یار محمد رند میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ کورم پورا نہ ہونے پر بلوچستان اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کو راول پنڈی سے ملتان منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ پاک ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کی پنڈی سے ملتان منتقلی کا باضابطہ اعلان آج شام کرے گا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 5 جون کو ملتان پہنچے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے 8 جون کو ہوگا۔ سیریز بایو سیکیور ببل کے بغیر ہوگی۔ ٹینس اسٹار عصام الحق کو فرینچ اوپن مینز ڈبلز کے پہلے ہی راؤنڈ میں شکست۔ عصام الحق اور الیگزینڈر نیڈیوسوف پر مشتمل پاک کازک جوڑی کو امریکی جوڑی نے ہرا دیا۔